السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد اکرام. یہ ہیں ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنل اور ان سے بات کریں گے ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے بارے میں, اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے یہ پاکستان میں سروسز اویلیبل ہیں کہ نہیں اور کن پیشنٹس کے لیے ریلیونٹ ہے. اس کے علاوہ میں ویسے ایک جنرل بات کرنا چاہوں گا کہ میڈیکل فیلڈ میں کئی ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ سمجھیں کہ ٹیبوز ہیں. شاید ہم دوستوں میں اس کے بارے میں بات نہ کرنا چاہیں, فیملی میں بات نہ کرنا چاہیں. مینٹل النیسز ہیں, اس میں سیکشول ہیلتھ ہے, اس میں کئی ایسی بیماریاں ہیں, اور ان بیماریوں میں ایک یہ بھی شامل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈرگ ایڈکشن. کم لوگ ہیں جو اپنے سوسائٹی میں, نیٹ ورک میں, فیملیز میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں, اور انہی باتوں پہ اور انہی مسائل پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہد اکرام صاحب سے. تو ویلکم شاہد صاحب. یہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہی کیا ہے, اور اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں, بریف کریں تھوڑا سا. دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا. ایک تو ڈرگ اگر عام زبان میں کہیں تو کوئی بھی دوائی کو آپ ڈرگ کہہ سکتے ہیں, لیکن جب ہم ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈرگ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی آپ کو عادت ہو جائے اور اس کو مجبوراً پھر آپ کو استعمال کرنا پڑے, اور اسی کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں. اگر تھوڑا اور واضح کرنا چاہوں تو ڈرگ ایڈکشن اس عادت کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی بھی نشہ آور چیز مجبوراً اس کوانٹٹی میں لیں اور اس وقت تک لیں جب تک وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہو. ٹھیک. تو یہ ڈرگ ایڈکشن یہ صرف جس کو ہم نارملی ڈرگس کہتے ہیں, یعنی کہ جو اسٹریٹ ڈرگس ہیں, ریکریشنل ڈرگس ہیں, ان سے ہوتی ہے یہ, یا دوائیوں کی بھی ایڈکشن ایک ہو سکتی ہے جو پراپر میڈیکیٹڈ دوائیاں ہیں یا ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں, ان سے بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے سر. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے ایڈکشن کی بات چیت کرتے ہوئے کہ کچھ خاص چیزیں ہیں, کچھ خاص ڈرگز ہیں جس کی ایڈکشن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے بالکل. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی فارماکولوجیکل ڈرگز ہیں, یعنی کہ کچھ ٹریٹمنٹ ڈرگز بھی ہیں جو ایڈکٹنگ ہیں, یعنی جس سے ایڈکشن ہو سکتی ہے, جس کی عادت ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے ہمارے اکثر ہیلتھ پروفیشنلز کو بھی, یعنی جو ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ لوگ ہیں, چاہے ڈاکٹرز ہیں, چاہے فزیوتھراپسٹ ہیں, چاہے نرسز ہیں, چاہے کیئر گیورز ہیں, ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. جیسے آپ دیکھ لیں پین کلرز سب سے عام استعمال ہونے والی دوائیوں میں سے ایک ہیں پاکستان میں, اور اس کی ایڈکشن, کچھ پین کلرز کی ایڈکشن بھی موجود ہے. اور یہاں پر محل ایک اور بھی ٹیبو ہے کہ ڈاکٹرز کی اپروچ میڈیسنس تک زیادہ ہے, اور ایون ڈاکٹرز میں بھی یہ ڈرگ ایڈکشن دیکھی جاتی ہے. تو اب یہ ڈرگ, اگر کسی کو ڈرگ ایڈکشن ہو جائے تو اس کی زندگی پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور اس کے جو فیملی لائف ہے یا پروفیشنل لائف ہے اس پہ بھی کیا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے؟ سر اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا, ہمارے لٹریچر میں ڈرگ ایڈکشن کو فیملی ایلنس یا فیملی ڈیزیز کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں سے, کلوز فیملی ہو چاہے ایکسٹینڈڈ فیملی ہو, اس میں سے کوئی بھی انسان اور اس کی روٹین کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں رہتا. یعنی کہ جو عام طور پر تاثر ہے کہ ڈرگ ایڈکشن سے, یعنی منشیات کی بیماری سے صرف وہ انسان متاثر ہوگا یا اس کی زندگی جو خود وہ ڈرگ یوز کر رہا ہو, ایسا نہیں ہے. پوری فیملی, اس کی خود کی ہیلتھ, اس کی ہیلتھ کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں, اور اس کی فیملی کی ہیلتھ کے مختلف اسپیکٹس, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو یعنی دماغی اور ذہنی صحت, اور فزیکل ہیلتھ یعنی جسمانی صحت, اور روٹین یعنی کہ معمولات زندگی, یہ سارے متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ہولسٹک اپروچ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے اس فیملی کو ٹریٹ کریں بجائے اس کے اس بندے کو ٹریٹ کرنے کے کہ جو خود وہ ڈرگ یوز کر رہا ہو. تو یعنی کہ یہ صرف اس مریض کے حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ ایکسٹینڈڈ جو اس کا سرکل ہے اس تک بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل سر. تو یہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے, اب ڈاکٹرز تو بہت سارے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ڈرگ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو آپ ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنل جب کہلاتے ہیں یا بنتے ہیں تو اس میں خاص کیا بات ہے؟ مطلب کوئی بھی اگر ڈرگ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کر لے تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہوگی اس میں کون سے مطلب ایڈیشنل میجرز یا اسٹیپس ہوں گے جو کہ شاید عام ڈاکٹرز نہیں کر پائیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میڈیکل ڈاکٹر جس نے MBBS کیا ہو, اس میں
اور سائیکائٹرسٹ میں یعنی MBBS کے بعد 5 سال جس نے سائیکائٹری میں MD یا FCPS یا MRC سائیک کیا ہو اس میں، اور ایک ایسا ڈاکٹر جس کی ٹریننگ ہوئی ہو یونیورسل ٹریٹمنٹ کریکولم میں، جو یونائٹڈ نیشنز کا ایک کریکولم ہے جو ڈرگ ایڈکشن کو اسپیسیفکلی ڈیل کرتا ہے، اس کے ہر اسپیکٹ کو، ان تینوں میں فرق ہوگا۔ تو آپ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں؟ میں وہ ٹریننگ ایڈوانس لیول تک لے چکا ہوں، یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم UNODC کی طرف سے۔ یہ 3 سال کا کورس ہے پاکستان کے لیے یا پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں جیسے آپ نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ ڈرگ ایڈکشن کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے صرف ڈرگ ایڈکٹ یا یعنی کہ سبسٹنس یوزر جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کی فیملی اور ڈاکٹرز بھی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ جس مرض کے بارے میں گفتگو کرتے وقت آپ ہچکچائیں یا خود بیمار ہچکچائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کیئر میں گیپس آئیں گے۔ جب کیئر میں یعنی کہ ٹریٹمنٹ میں گیپس آئیں گے تو اس سے ٹریٹمنٹ ڈیلے ہوگی۔ جب ٹریٹمنٹ ڈیلے ہوگی تو اس کے 3 نقصانات ہوں گے۔ ایک، رپورٹنگ میں ایشو ہوں گے، یعنی کہ سامنے آنے میں، کہ بیماری سامنے آئے۔ دوسرا، اس کی سیویرٹی وقت کے ساتھ زیادہ ہوتی رہے گی۔ تیسرا، اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور اس کی جو ٹریٹمنٹ پر خرچہ آئے گا شروع میں الگ ہوگا، آخر میں الگ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا تو خرچہ زیادہ آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس کو ایز اے فیملی النس اور ارلی اسکریننگ اینڈ اسیسمنٹ کے لیے ہم موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور یہی مقصد ہے لوگوں کو پروفیشنلائز کرنے کا، لوگوں کو ٹرین کرنے کا UNODC کا۔ لیکن میرے خیال میں اگر کوئی شخص ہے جس سے ڈرگ ایڈکشن ہو چکی ہے تو شاید وہ خود بھی نہ ریئلائز کرتا ہو یا کرتی ہو کہ جی مجھے یہ ایک بیماری لگی ہے اور مجھے اس کا علاج کرنا ہے۔ تو اگر مریض بذات خود اس کو ایکنالج نہ کرے، فیملی شاید دائیں بائیں فیملی نیٹ ورک دوست احباب شاید دیکھ رہے ہیں کہ اس ایڈکشن کی وجہ سے مریض کی جو پروفیشنل لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہے، شاید اس کا غصہ زیادہ ہے، شاید وہ توجہ نہیں دے پا رہا اپنے جو باقی معاملات ہیں اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس صورت میں فیملی کیا کر سکتی ہے، یا پیشنٹ کو اس سٹیج پہ لانا کہ وہ اپنی بیماری کو ریکگنائز کرے اور اس کے علاج کی طرف آئے؟ تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ فیملیز جو اس چیز سے سفر کر رہی ہے تو وہ کیسے اس چیز کو ہینڈل کریں؟ چونکہ میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ یہ ایک فیملی النس ہے، اور اس کے علاج کی غرض سے اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ کوئی آپ کی طرف آئے گا یا کوئی آپ انٹرویو سنیں گے یا ایسا کچھ، اس کی بجائے آپ جب بھی آپ کو شک ہو، یعنی سسپیکٹ کریں آپ، یعنی آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بڑا مرد خاتون، خاص طور سے میں خواتین کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے ذرا زیادہ ہمارے ہاں ایک ٹیبو ہے یا ہچکچاہٹ ہے، جب بھی آپ کو شک پڑے کہ کوئی بھی قسم کا ڈرگ، کوئی بھی قسم کی ایسی چیز جو بہت زیادہ دیر تک وہ استعمال کر رہے ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر نے ہی لکھی ہو لیکن ڈاکٹر کے لکھے ہوئے ٹائم سے زیادہ وہ استعمال کر رہے ہوں، اور اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کرنے لگ جائیں، یعنی اس کی زندگی جو ہے، اس کے معمولاتی زندگی جو ہیں اس سبسٹنس کے ارد گرد گھومنے لگ جائیں، تو اس صورتحال میں کسی بھی وقت کا ویٹ کرتے ہوئے نہیں بلکہ ویٹ کیے بغیر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر کے پاس جایا جائے۔ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹروں کے پاس، جو کہ زیادہ ہمارے ہاں ڈاکٹروں پر اعتبار، اور تھینکفلی کہ ہمارے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں، تو اس ڈاکٹر کے پاس جایا جائے جس کی ٹریننگ ہوئی ہو ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے اندر اسپیسیفکلی۔ وہ کرے گا کیا؟ وہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ وہاں کی اسکرین کرے گا۔ اسکرین کا مطلب یہ ہے کہ آیا وہ بندہ جو ہے جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں علاج کی غرض سے، وہ واقعی میں نشے کا بیمار یعنی نشے کا مریض ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کو جواب ہاں میں آئے گا تو اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ ہوگی، ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ، کہ کون کون سی اس کی زندگی کے حصے ہیں، اس کی صحت کے حصے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور کس حد تک ہوئے ہیں۔ پھر کچھ بنیادی ٹیسٹ ہوں گے کہ ہمیں پتہ چلے
کہ جو ہماری اسسمنٹ ہے اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے نہیں، کہ اس کو پکا کرنے کے لیے ہماری اسسمنٹ کو کہ کتنی حد تک نقصان ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم ٹریٹمنٹ میں انرول کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ میں کچھ لوگ انرول نہیں ہونا چاہتے کیونکہ ان کو انسائٹ نہیں ہوتی، یعنی ان کو احساس نہیں ہوتا. تو فیملی کا کوئی بھی ممبر آیا ہو ساتھ میں تو سب سے پہلے ہم اس کام پر توجہ دیتے ہیں، اس امر پر توجہ دیتے ہیں کہ کلائنٹ، یعنی جس کو ہم مریض کی بجائے کلائنٹ بہتر جب ہم الفاظ یوز کرتے ہیں تو کلائنٹ کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں. کلائنٹ اور فیملی کے دماغ میں یہ بات پہنچانا کہ ایڈکشن بھی باقی بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے آپ کو متاثر کرتی ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے. تو یہ ٹریٹیبل ہے؟ بالکل. جو سب سے اہم سوال ڈاکٹر بھی ایڈکشن کے حوالے سے کرتے ہیں کہ یہ واقعی میں اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کسی بھی دوسری بیماری کی طرح اس کو جلدی سے جلدی ڈیٹیکٹ کیا جائے، اس کے بعد جلدی سے جلدی اس کی اسسمنٹ ہو اور اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ کرائی جائے. ہاں، ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹریٹیبل ہے. ٹھیک. اب ڈرگ ایڈکشن میں اس کے اور اسپیشلی اس کے جو ریہیبلیٹیشن یا اس کی ٹریٹمنٹ میں ہمیں کافی مختلف فیسز ہیں. اب کئی شخص ایسے ہیں کہ اب ان کی ڈرگ ایڈکشن ہو چکی ہے اور اس ڈرگ کے بغیر ان کا جینا مشکل ہو گیا، وہ ڈیلی لائف نہیں گزار پاتے. تو ایک تو وہ ودرول فیس آتا ہے جو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ شاید الگ ہے، اور جو ریہیبلیٹیشن ہے جو ان کو لانگ ٹرم پہ ہم نے واپس سوسائٹی میں لانا ہے اور ادھر سوسائٹی میں ایک یوزفل سٹیزن کے طور پر واپس آنا ہے، تو وہ شاید ٹریٹمنٹ الگ ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کون کون سے فیسز آتے ہیں، ودرول، ریہیبلیٹیشن اور باقی واپس سوسائٹی میں جانا، اس کے بارے میں ذرا. بالکل. یہ عام لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک فیز میں یا ایک سٹیج میں یا ایک ہی فارمولے میں سب کو ڈال کے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلرڈ اپروچ، جو کلائنٹ کے اوپر اسسمنٹ کے بعد انڈیویجولائزڈ اپروچ ہوتی ہے. اور جو سب سے پہلا فیز ہوتا ہے جس میں سادہ زبان میں کہوں گا کہ آپ کے جسم سے، آپ کے خون سے جو ڈرگ آپ نے استعمال کی ہے، جو جس چیز کی آپ کو ایڈکشن ہے، جس چیز کی آپ کو بیماری لگی ہے یا جس چیز کی آپ کو عادت ہے، وہ آپ کے جسم سے ہٹانا، اس پروسیس کو ڈیٹاکس یا ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس کہتے ہیں. اور یہ سب سے شارٹیسٹ پیریڈ ہے ٹریٹمنٹ کا. یہ کچھ 15 سے لے کر 45 دن کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اس میں جو شروع کا ٹائم ہے اس کو ودرال مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہم دوائیوں کے ذریعے، دوائیوں کی مدد سے، کچھ ڈوز کے حساب سے ہم جو تکلیف ہے جس کو ہم ودرال سمٹمز کہتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ تکلیف گزر جاتی ہے تو ڈیٹاکسیفیکیشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس انسان کی ذہنیت پر، میں اس ودرال کے حوالے سے، یہ ودرال فزیکل ہے یا مینٹل ہے، سائیکولوجیکل ہے، یہ ودرال کی کیا اسپیکٹس ہیں؟ 2 اسپیکٹس ہیں اس کے. ایک فزیولوجیکل اسپیکٹ ہے، یعنی جسمانی پہلو ہے اس کا، اور دوسرا سائیکولوجیکل یعنی ذہنی پہلو ہے اس کا. اور اس کے مختلف سائن سمٹمز ہوتے ہیں. فزیولوجیکل ودرال کے الگ ہوتے ہیں یا فزیولوجیکل ڈپینڈنس کے الگ ہوتے ہیں، اور سائیکولوجیکل ودرال یا سائیکولوجیکل ڈپینڈنس کے الگ ہوتے ہیں. جیسے فزیولوجیکل میں آپ یہ کہوں گا کہ فرض کیا اگر کسی کو آپ نے منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ یہ ڈرگ استعمال نہیں کریں گے، تو اس کے جسم میں درد ہو جانا، اس کو بے چینی ہو جانا، اس کو اس ڈرگ کے استعمال کے بغیر نیند کا نہ آنا، اس کی دھڑکن کو اونچ نیچ ہو جانا، اس کے بلڈ پریشر کا اونچا نیچا ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس کی بایولوجیکل یعنی کہ فزیولوجیکل اسپیکٹس ہیں. اگر تو ہم سائیکولوجیکل اسپیکٹ یعنی کہ اس کے دماغی یا ذہنی پہلو کے اوپر جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک خاص انرجی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی کام پر، کسی بھی مقصد کے لیے اٹھنے کے لیے. وہ انرجی جو ہے جس کو ہم ڈپینڈنس بھی کہتے ہیں، وہ انرجی تب تک نہیں آتی جب تک آپ وہ ڈرگ استعمال نہیں کر لیتے، یا آپ کے جو بیہیویئر میں چینجز آتے ہیں، غصہ آنا جلدی، پیاس زیادہ لگنا اگر آپ وہ جو سبسٹنس ہے یا جو ڈرگ ہے، جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہو تو، یا پھر آپ کی سوسائٹی میں ڈیلنگ میں چینجز آ جانا.
آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں چینجز آ جانا، وہ آپ کی ڈپینڈنس جو ہے پھر وہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ اس کا وہ آ جاتا ہے۔ کمنگ بیک ٹو وہ ودرال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن کا ہے عالم۔ ایگزیکٹلی، ریہیبلیٹیشن کا سادہ زبان میں مطلب ہے انسان کو دوبارہ سوسائٹی کا مفید شہری بنانا، جہاں وہ اپنی پوری صلاحیت میں سوسائٹی کو واپس دے سکے، یعنی کنٹریبیوٹ کر سکے۔ یہ ہے ریہیبلیٹیشن کا ہولسم مطلب۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس میں ہم ان فیکٹرز کے اوپر، دماغ کے اندر اور جسم کے اندر ان فیکٹرز کے اوپر کام کرتے ہیں، سپورٹ کے ساتھ، ڈاکٹرز کی، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سپورٹ کے ساتھ، اور ان کے اوپر ایک بندہ ہوتا ہے جو کیس مینیجر کہلاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ملا کے ہم ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر دو کام کر سکے۔ ایک تو وہ اپنی جو پرانی اس کی صحت ہے وہ واپس آ جائے، دوسرا وہ کنٹریبیوٹ کر سکے اپنی سوسائٹی کو، اور ایک تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ واپس اپنی ایڈکشن کی طرف جانے سے خود کو بچائے کیسے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹریگر مینجمنٹ۔ ٹریگر مینجمنٹ ٹریگر کرتی ہے آپ کی ایگزیکٹلی، اس کو بھی مینیج کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ ہے ریہیبلیٹیشن پروسیس کا، کیونکہ ہر انسان، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ایک عام بندہ ہو، وہ ہم سے سب سے پہلا سوال یہی کرے گا، ایک فیملی ممبر ہے یا ڈاکٹر ہے جو بھی ہے ہماری طرف پیشنٹ ریفر کر رہا ہے یا کلائنٹ ریفر کر رہا ہے، وہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ جب واپس آپ 6 مہینے کے لیے ایک کلائنٹ کو اپنے پاس ایڈمٹ کر کے رکھیں، اس کی ٹریٹمنٹ کریں، اس کی ریہیبلیٹیشن کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، لیکن جب وہ دوبارہ اسی ماحول میں جائے گا جس ماحول نے اس کو اس منشیات کا عادی بنایا تھا یا مریض بنایا تھا، تو وہ کیسے سنبھال پائے گا خود کو، اور کیسے خود کو بچا پائے گا اس عادت سے جو پہلے ہی اس کو اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں لگی۔ کیونکہ کوئی بھی انسان، ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ no one plans to get addicted، تو وہ پھر کیسے مینج کرے گا؟ تو ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کا جو منطقی مقصد ہے، یعنی کہ آخری مقصد ہے، جو فائنل گول ہے، وہ یہی ہے کہ وہ انسان مفید شہری بنے اور ٹریگرز کو مینیج کرے، تاکہ دوبارہ اس کو اگر کوئی سامنے بھی آ جائے ٹریگر، تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ ٹریگر کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ کئی اسٹڈیز ایسے ہیں کہ ودرال سے تو نکال لیا، کسی حد تک ریہیبلیٹیشن بھی کر دیا، لیکن اگر وہ شخص اپنی سوسائٹی میں جا رہا ہے اور سوسائٹی میں واپس جانے میں انہیں دوستوں میں جا رہا ہے، وہ دوست کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی تو پف لینا ہے یا ایک ہی تو وہ شاید اس ماحول میں رہ کر ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو ریزسٹ کرنا۔ اور یہ جو ٹریگر مینجمنٹ ہے، یہ میرے خیال میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ جب آپ اپنے سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ یو نیڈ ٹو نیویگیٹ دیز تھنگس۔ ایسے حالات میں پھر آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، وہ آپ کی جو ٹولس ہیں، جو آپ کی مینٹل آپ کی اسٹرینتھ ہے، یہ جو آپ کی ایک ایجوکیشن کی جاتی ہے اور آپ کو تیار کیا جاتا ہے اس پوزیشن کے لیے، اس سچویشن کے لیے، وہ بھی میرے خیال میں نہایت ضروری ہے کہ اس پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے جب یہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ٹھیک، اچھا فرض کرے کوئی شخص ہے جو خود شاید اس چیز کو وہ سمجھ چکا ہو کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اب یہ بیماری لگ گئی ہے مجھے، تو میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، یا شاید وہ خود نہ سمجھا ہو، یا فیملی کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ اب ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ حد سے آگے بڑھ گیا اور اس کے جو معاملات ہیں، گھر کے کام کے یا باقی ذمہ داریاں، وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کا پریکٹیکلی اسپیکنگ کیا مشورہ ہوگا اور اس فیملی کے لیے پروسیس کیا ہوگا؟ اگر آپ مختصر لفظوں میں اس کا ذرا بہت ہی آسان ہے، ذکر کر دیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ شروع میں جیسے میں نے ذکر کیا، فوراً فیملی ہمارے پاس آئے، اس کو کہتے ہیں سیک ہیلپ اور ڈونٹ ویٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہیلپ دوسروں سے لیں گے، ظاہر ہے آپ خود تو مینیج نہیں کریں گے، اور وی آر ٹرینڈ انف ٹو ڈیل ود دی ایشوز وی آر آلریڈی ڈسکسنگ۔ تو جب ہمارے پاس کلائنٹ آئے گا، اس کو ہم اسکرین کر کے ایسس کر کے اس کی شدت کا اور اس کی جو انیشل آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی وہ کتنے عرصے کی ہوتی ہے؟ 15 منٹ، تقریباً کوئی 45 منٹ تک لگ جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ عام میڈیکل کنسلٹیشن سے تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ عام جو میڈیکل کنسلٹیشن ہے اس میں ہم ٹیسٹوں کے اوپر زیادہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں، یا ٹیسٹوں کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یا ہمیں بہت جلد انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔
اس میں تھوڑا سا ہمیں چونکہ یہ فیملی ایلنس ہے، اس میں ساری چیزیں آپ کو ڈسکس کرنی پڑتی ہیں اور بہت آخر میں جا کے آپ کو، اور مختلف ٹیسٹ آپ اپلائی کرتے ہیں، اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب اس کو اپلائی کرتے اس کے بعد آخر میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کو یعنی کہ پلان آف مینجمنٹ کیا ہے اس کا، وہ باقاعدہ ایک پلان بنایا جائے گا. پلان آف مینجمنٹ میں یہ چیزیں آئیں گی کہ اس کو کیا ہم نے ریہیبلیٹیشن میں ایڈمٹ کرنا ہے، یا ہم نے اس کو فالو اپ پہ رکھنا ہے، یا ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑنا ہے. یہ پھر وہ تو تھوڑا اس سا میں جو اینکر پرسن ہوگا وہ آپ خود ہی ہوں گے یا کون اس میں جو مینیج کرے گا اس سچویشن؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ آئے، ہم نے اس کو اسیس کیا، اس کے بعد اگر اس کو ریزیڈنشل سسٹم یعنی کہ ریہیب میں داخلے کی ضرورت ہو، یعنی سیویرٹی اتنی زیادہ ہو کہ اس کو یا دماغ کے اوپر اثر ہوا ہو یا ایسا، اور ہمیں لگے کہ اس کو ریزیڈنشل سسٹم کی یعنی کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایڈمیشن کی ضرورت ہے، تو پھر تو ریہیبلیٹیشن کی طرف ریفر کر دیا جائے گا. اگر ہمیں ایسا لگا کہ ہم اپنی کاؤنسلنگ سکلز کو استعمال کرتے ہوئے کلوز فالو اپ کے ساتھ، یعنی بار بار ملاقاتوں کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کو ہر ہفتے جو ہے کلینک وزٹ کا کہتے ہیں، یعنی انڈیویجولائزڈ اپروچ، یعنی ناٹ ون سائز فٹس آل، وہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہوتا. اور یہی سب سے بڑا فرق ہے ایک عام ڈاکٹر کی پریکٹس میں اور ہماری پریکٹس میں، کہ وہاں تو آپ ون سائز فٹس آل کر سکتے ہیں. جیسے نمونیا کا علاج ہے، لیکن جیسے نمونیا کا علاج ہے فرض کیا، وہ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے یو کے میں ہو، چاہے بڑے کا ہو، چاہے چھوٹے کا ہو، جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسی ہیں، ڈوز صرف مختلف ہے. یہاں جب آپ آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ویریشن زیادہ آتی ہیں. کئی جگہ پر آپ کو فیملی ڈسون کر دیتی ہے، کئی جگہوں پر اتنا ٹیبو ہے اس کے اندر، اتنا سٹگما ہے اس کے اراؤنڈ، کہ کئی جگہوں پر کلائنٹ جو ہے وہ تب تک نہیں آ پاتا جب تک وہ اس نہج پر نہ پہنچ جائے کہ فیملی ہمیں فون کرتی ہے کہ جی آپ اس کو خود جو ہے وہ لے جائیں یہاں سے اور آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو. آپ نے بہت اچھی معلومات دی اور میرے ہمیں ویورز کے لیے بھی بہت ضروری معلومات ہے. اگر آپ یا آپ کی فیملی میں کسی کو ڈرگ ایڈکشن ہے اور اگر آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک پروفیشنل سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف کہ جی مجھے پتہ ہے، نہیں، جس نے پراپر ٹریننگ لی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر شاہد اکرام صاحب سے انشاءاللہ آپ کی پھر کنسلٹیشن رکھیں گے، آپ کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے پھر آگے جو ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ ایک بنائیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ پھر آپ کو ودرال، ریہیبلیٹیشن اور ٹریٹمنٹ مینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. یعنی جو اوور آل آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ وہ اس سے مینیج کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کلینک میں. اللہ حافظ.